ہم نے اپنے موقف کو ہم نے کمپرومائز نہیں کیا، لیکن فرض کیجئے ہمارے ووٹ تو حکومت کو چاہیے نہیں تھے نا. ہم اگر سارے فرض کریں خواجہ صاحب ہم سب دوست اکٹھے ہوتے تو تب بھی عددی اکثریت ان کے پاس تھی، اور وہ ووٹوں کی تعداد سے تو شاید مشرف صاحب کو منتخب کر لیتے. شاید یہ بڑی اچھی روایت ہوتی. ان حضرات کے پاس اور چوائس ہی نہیں تھی، ان نے مشرف صاحب کو ووٹ دینا ہی دینا تھا. تو اچھی روایت ڈالتے، وہ کہہ دیتے کہ میں وردی اتار رہا ہوں اور وردی کے بغیر میں منتخب ہو رہا ہوں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے پروسیس کی کریڈیبلٹی انہانس ہو جاتی، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہوئی. اور مسئلہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں ہے. ہم نے خود ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کو وہاں چیلنج کیا ہوا ہے، اور ایلیجیبلٹی کا جو کوشچن ہے وہ زیر بحث ہے. دیکھیے فیصلہ کیا سپریم کورٹ کو سیاست میں آپ نے آخری بیریئر کی شکل دے کے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی زیادتی کی. ہر گاڑی جو ہے سپریم کورٹ کے بیریئر پہ جا کے روک دیتے ہیں. عدالت دیکھیے نا، آئین کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ ہم تو نہیں کر سکتے نا. لیکن سیاسی روایات کو بنانے کا جو بیڑا ہے وہ تو سیاسی جماعتوں کو نہیں اٹھانا چاہیے. وہ تو اسے سپریم کورٹ نہیں. لیٹ می کم ٹو ترین صاحب، لیٹس ٹاک اباؤٹ پریکٹیکل پالیٹکس ناؤ. آپ کے خیال میں آج صدر صاحب نے اپنا ووٹ لے لیا، اب 17 تاریخ کو سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. یونیفارم پریزیڈنٹ، سیکنڈ ٹرم، بعض لوگ کہتے ہیں اپوزیشن کہتی ہے تھرڈ ٹرم ہے اصل میں. اب صدر صاحب کی پاور دوبارہ پیک کرے گی آپ کے خیال میں؟ وہ ایک تگڑے صدر کے طور پہ سامنے آئیں گے، یا جس ماحول میں آج کا الیکشن ہوا، اپوزیشن ریزائن کر رہی ہے، پٹیشنز کی بھرمار ہے، پبلک اوپینین جو ہے وہ اگر ہم ٹیلی فون کالز کھولیں تو شاید سیلیبریشن سے متصادم ہو جو حکومتی حلقوں میں ہو رہی ہیں. واٹ سارٹ آف این الیکشن ڈڈ یو ہیو؟ کس کا آپ نے سپورٹ دیا جنرل پرویز مشرف کو؟ یو ویکنڈ ہم. دیکھیں وی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں ہوا کیا آج یہ ہے کہ جنہوں نے ریزائن کرنا تھا ایک بہت ہی تھوڑا سا نمبر ہے جنہوں نے ریزائن کیا ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بالکل ریزائن نہیں کیا، ایبسٹین کیا، وچ از مینز آف سپورٹ ٹو اس ان دی پریزنٹ سرکمسٹانسز. فرنٹیئر کی اسمبلی قائم ہے، چاروں اسمبلیز قائم ہیں، چاروں اسمبلیز میں ووٹنگ ہوئی ہے. تو مینڈیٹ از آلسو فیڈرل. تو اس میں تو میرا خیال ہے یہ کافی بڑی کامیابی ہے. پلس آپ یہ بھی سوچیں کہ کئی لوگ یہ بھی باتیں کر رہے تھے کہ جی ہماری پارٹی میں کافی لوگ ناراض ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نتھنگ آف دیٹ سارٹ ہیپن. پیپل ہو آر ناٹ ویری ہیپی ود واٹ واز گوئنگ آن، ان میں بھی سارے لوگ آئے اور ووٹ کیا. ویسے یہ بھی آپ نے امیزنگ بات کی کہ ہم اسحاق خاکوانی صاحب کی باتیں سنتے رہے تھے، انہوں نے بڑی باتیں کی، اور یوں لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ کے اندر، جس کے اندر شاید ریزسٹ کرنے کی روایت کو اتنی تابندہ نہیں رہی، اتنی جاندار نہیں رہی، شاید کہیں سے کوئی آواز اٹھے، لیکن ایوری فیل ان لائن. جی ایوری بڈی فیل ان لائن. لیکن عائلہ ملک صاحب شوڈ اپ ٹوڈے. کون جی؟ عائلہ ملک صاحب شوڈ اپ. عائلہ ملک واز دیر. عمر گھمن صاحب کو امریکہ صاحب نے بلوا لیا صاحب تھے، اور شاہد صاحب کا آپ کا پروڈکشن آرڈر کور. اٹس جسٹ امیزنگ. جی مخدوم عالم انور صاحب جنہوں نے بھی ٹیلی ویژن پروگرام سے پچھلے 2 ہفتوں میں بہت باتیں کی، 4 سال نہیں دے اور سب تھے. تو ایوری بڈی فیل ان لائن. کیونکہ دیکھیں 5 سال اسی سسٹم میں ہم سب نے ایگزسٹ کیا ہے اور ہم رہے ہیں، اور یہ گورنمنٹ چلی ہے. اگر کسی کو تکلیف تھی تو پہلے کچھ شور کرتے نا. اب اس وقت شور کرنا تو جائز بات نہیں لگتی. لیکن آپ یہ ایگری نہیں کریں گے تو یہ صاحب ایوری بڈی فیئر ان لائن. جنرل پرویز مشرف نے جس کو جو فیور دی تھی، ٹوڈے دے ریٹرن دا فیور. آپ یہ سمجھ لیں کہ فیور ریٹرن کیا یا پے بیک ٹائم تھا، اور یہ جائز بات ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کر رہے ہیں اور آپ اقتدار میں اکٹھے ہیں تو آئی تھنک اس طرح کی آپ عمر گھمن صاحب واپس چلا جائیں گے. جس حلقے نے ان کو الیکٹ کیا اس کی خیر ہے. دیکھیں میں آپ کو، لیکن جس پریزیڈنٹ نے ان کو جگہ دی باوجود اس کے کہ وہ امریکن نیشنل بھی ہیں، he paid him back. Is that how the politics works in Pakistan? جی in politics in Pakistan definitely works like that. جہاں تک ان کی حلقے کی بات ہے، یہی تو ڈیموکریسی ہے. اب الیکشن آئے گی، اگر عمر گھمن صاحب کو اس حلقے سے سپورٹ ملے گی، ووٹ ملے گا تو وہ الیکٹ ہوں گے، نہیں تو he'll stay in the United States for a longer time than this time. تو یہ this is how democracy. لیکن آپ جنرل پرویز مشرف کی گرفت جو ہے سیاست کے اوپر، وہ بدلتی ہوئی دیکھتے ہیں، کمزور ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں، یا آپ کے خیال میں he is going to be a stronger president؟ میں آپ کو عرض کروں اٹس ویری کلیئر کہ یہ اب آئندہ ایک اور ماحول میں یہ کام ہوگا. پریزیڈنٹ صاحب اب ہوں گے سویلین پریزیڈنٹ ہوں گے. دے ول بی این آرمی چیف، دے ول بی اے پرائم منسٹر. ایک ٹروئکا ول اگین بی بیک. پہلے آپ نے تو گاڑی روک دی سپریم کورٹ کے بیریئر کے اوپر آ کے، انہوں نے وہ بیریئر کراس کر کے ان کو آلریڈی ٹروئکا کی طرف بھیج دیا سویلین پریزیڈنٹ. یو تھنک ہی از گوئنگ ٹو ٹائڈ اوور دا لیگل پرابلم؟ کوئی لیگل ایشو نہیں ہے؟ دیکھیں میں نہیں، لیگل ایشو ڈیفینیٹلی ہے. دیر از اے چیلنج ان دا سپریم کورٹ، اور اس وقت اس کے اوپر بات کرنا جو ہے میرا خیال ہے صحیح نہیں ہے. جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ
اس طرح کا فیصلہ کرے گی جو کنٹینیوٹی چلتی رہے گی. مگر میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کی بات بڑی بجا تھی کہ یہاں پہ اب یہ ماحول بن گیا ہے کہ جو مسئلہ ہے جس کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے, چاہے وہ سیاسی ہے چاہے وہ کوئی اور قسم کا مسئلہ ہے, وہ سپریم کورٹ کے گلے ڈال دو کہ بھی آپ فیصلہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ سارے پروسیس کو چینج کریں جو ہمارے اوپوننٹس ہیں. آج احتجاج کی کال تھی, آج سٹرائک کی کال تھی, آج کیا تھی. پاکستان میں اطلت شاید 150 سے زیادہ آدمی نے احتجاج نہیں کیا. یہاں بیٹھ کے کہنا بہت آسان ہے کہ جی عوام ہمارے ساتھ ہے, عوام یہ چاہ رہا ہے. عوام بولے گا الیکشن پہ. اس وقت ہم اپنی سیلف سروس کہہ رہے ہیں کہ جی عوام یہ کہہ رہا ہے. آئی تھنک اوکے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دی لیگل چیلنج. خواجہ صاحب, ہم کیس کے میرٹس میں ظاہر نہیں جانا چاہتے, وہ 17 تاریخ کو معزز جج صاحبان جو ہیں اس کو سنیں گے, لیکن ابھی تک جو کورٹ کا ٹرینڈ رہا ہے ہم نے دیکھا ہے. ترین صاحب بات کر رہے تھے, میں نے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ کورٹ کے لاسٹ بیریئر کے اوپر نہ جا کے گاڑی اپنی روکیں, لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آئین کے اندر جب گرہیں اتنی گہری لگا دی گئی ہوں تو پھر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اور ایک طرف سیاست تو اس نہج پہ کھڑی ہے جس کا ہم نے ذکر سنا, آپ اپنے حلقے سے غائب ہو جاتے ہیں, آپ اسمبلی کے اندر آتے نہیں ہیں, آپ ملزم ہیں اور قتل کے جرم میں ملوث ہیں اور پارٹی آپ کو دھتکار رہی ہے, لیکن ووٹ ڈلوانے کے لیے آپ کو, ایک طرف تو یہ سسٹم ہے, لیکن دوسری طرف آئین میں گرہیں بھی بڑی پڑی ہوئی ہیں. کورٹ کے لیے اٹس اے ٹف ون, کیونکہ اگر وہ انڈورس کرتے ہیں تو 3 چیزیں انڈورس کریں گے کہ یونیفارمڈ مین کین ایکچولی بی اے کینڈیڈیٹ, اگر بالکل اس کو ناک آؤٹ کر دیں. نمبر 2, ایگزسٹنگ ہاؤس جو ہے, یعنی آج کا جو ہاؤس جو ہے الیکٹرل کالج جو ہے وہ الیکٹ کر سکتا ہے, پرانی اسمبلی نئے صدر کو الیکٹ کر سکتی ہے. اور اس سے بھی بڑی بات کہ اگر ریزائن آپ کر بھی دیں اسمبلیز میں سے تو الیکٹرل کالج کی مورل اوتھینٹسٹی اسٹیبلش, اٹس اے ٹف ون. یہ 3 نئی پریسیڈنٹس کریٹ کر سکتے ہیں اگر انڈورس کریں گے تو. طلعت, اگر آپ پاکستان میں جو کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو یہ جو گاربیج کلیکٹ ہو گیا ہوا ہے نا, جس کا تعفن اور سٹینچ جو ہے وہ انبیریبل ہو رہی ہے, یہ اس میں ایکیومولیٹ ہوا, کلیکٹ نہیں ہوا. ہاں, اور یہ ڈسپوز نہیں ہوا تو ڈسپوزل ہے ہی نہیں ہے اس وقت, کوئی سسٹم نہیں ہے. تو یہ اوور دا ایئرز جس میں کچھ ہماری کنٹریبیوشن بھی ہے, فوج کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, لیکن جوڈیشری کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور اس میں آپ 1954 سے لے کے جو آپ بڑے بڑے کارنامہ ہائے انجام دیے ہوئے ہیں ہماری جوڈیشری میں. جسٹس منیر کا بہت بڑا نام ہے ہماری جوڈیشری میں, شیخ ریاض صاحب کا بہت بڑا نام ہے, ارشاد حسن خان صاحب کا بہت بڑا نام ہے, ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کرنے والوں کا بہت بڑا نام ہے. تو یہ سارے جوڈیشری کے کام ہیں. تو اگر آج جوڈیشری پہ کوئی 60 سال کے بعد تھوڑا سا بوجھ پڑ ہی گیا ہے تو میرا مطلب ہے پھر روندے کیوں نے؟ یہ پے بیک ٹائم ہے. اور جو آپ نے بات کہی ہے, جو 3 چیزیں آپ نے کہی ہیں, تو اگر جس طرح جوڈیشری اس سارے کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے اور یہ تینوں چیزوں پہ اپنی مور جو ہے ثبت کر دیتی ہے, تو اس گاربیج میں جو ہے اس کا جو پہاڑ ہے اس گاربیج کا وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. آنے والے وقتوں میں جوڈیشری کے اوپر اور بوجھ پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا وشس سا سرکل ہے, اور اس میں کیا نہ جائے رفت نہ پائے ماندن, کیا کہتے ہیں وہ سچویشن ہے, سم سچ تھنگ. تو وہ اس سچویشن میں میرا خیال ہے کہ جوڈیشری ول ہیو ٹو کم آؤٹ اینڈ ریسکیو. میں شاہ صاحب کے پاس آتا ہوں, لیکن بریک کا ٹائم بھی ہو گیا. سوال اسی ایک آبزرویشن سے میں چھوڑے چل جاتا ہوں آپ کے پاس کہ پاکستان کے اندر کسی تجزیہ نگار نے کہا تھا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو نظر آتی ہے. نہ حکومت ہے, نہ اپوزیشن ہے, نہ ججز ہیں اور نہ جنرلز ہیں. ہر کوئی دوسرے کا کام کر رہا ہے, یعنی سب کچھ ملا کے ایک ہی کام کر رہے ہیں, دیٹ از رولنگ دس کنٹری. سو ایوری باڈی از پارٹ آف دا پرابلم. ناظرین, پروگرام کے اندر ہم آئیں گے اور بات کریں گے کیا تمام نظر کا دھوکہ ہے اور سب کچھ آپس میں ملے ہوئے ہیں, اور پاکستان کو جمہوریت کے نام پر چلانے کے لیے اصل میں اپنی پاور کو پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں. ہم جب بریک میں کے بعد واپس آئیں گے تو اس نقطے کو اس کا تجزیہ کر رہے ہوں گے. اور پس منظر ہے آج کا صدارتی انتخاب.